الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب التکریم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ کو رحلت فرمائے تقریباً 7 سال ہو گئے۔ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد نہ صرف تقریری طور پر بلکہ تحریری طور پر بھی ان کے حوالے سے مختلف صفوں سے گاہے بگاہے کذب و افطرا سننے اور پڑھنے کو ملتا رہتا ہے، وہ چاہے حافظ شریف صاحب کی کذب بیانی ہو یا عبدالعزیز آزاد صاحب کے سلفی تخیلاتی مراسلات ہوں، یا نور پوری صاحب کے سینے کی جلن ہو، یا پھر غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے مولانا کے حوالے سے غیبی دعوے ہوں۔ ان کی تقریری و تحریری خرافات سننے اور پڑھنے کو ملتی رہتی ہیں۔ سامعین و ناظرین بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس عالم باعمل کے خلاف اتنا زہر کیوں اگلا جاتا ہے؟ دفاع صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی آڑ میں اس درویش صفت خدا کے بندے پہ طعن و تشنیع کیوں کی جاتی ہے؟ حالانکہ مشاجرات صحابہ و اختلاف صحابہ رضوان اللہ اجمعین پہ اہل سنت کے رجال و حدیث کے اماموں نے دفتر کے دفتر قلم بند کیے ہیں اور حق کو سچ بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی سلفی علماء اسی طرح کا رویہ اپناتے ہیں؟ کیا امام ذہبی و امام ابن کثیر رحمہ اللہ کو بھی ایسی القاب سے نوازا جاتا ہے؟ کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی ایسی جرح سے نوازا جاتا ہے؟ کیا مولانا وحید الزمان پہ بھی کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں؟ کیا نواب صدیق حسن خان کو بھی رافضی کہا گیا ہے، جن کی کتابیں جامعہ سلفیہ کے نصابوں میں شامل ہیں؟ کیا علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ کو بھی بھٹکا ہوا گمراہ شخص کہا گیا ہے؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے۔ سامعین اکرام، آئیے آج مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ کے خلاف ان نام نہاد سلفی علماء کے زہر اگلنے کی بنیادی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ ایک شخص کو دنیا سے گئے اتنا لمبا عرصہ بیت چکا ہے، بظاہر اس آواز کو خاموش ہوئے کئی ماہ و سال گزر چکے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ عصر حاضر کے مختلف مکاتیب فکر کے علماء مولانا مفتی اسحاق رحمہ اللہ کے نام سے خائف ہیں، ان کے بغض و عناد میں مبتلا ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ نے دین علماء و مدارس سے نکال کر عام آدمی کی دسترس میں دیا ہے، تب سے تمام مکاتیب فکر کے علماء و مشائخ میں اضطراب و بے چینی بڑھ گئی ہے۔ مولانا مرحوم نے نہ صرف عام فہم سادہ زبان میں دین الخالص لوگوں تک پہنچایا، بلکہ ان کے اندر علمی ذوق و تحقیقی جستجو بھی پیدا کرتی۔ اسلامی دلگزاز واقعات جن کو علماء بددیانتی سے منبر رسول سے بیان کرتے تھے اور مبہم بات کر کے طلباء دین کی تسلی و تشفی نہ کرنے کو اپنے تئیں مناسب جانتے تھے، مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث اور کتب رجال سے علمی عدل و انصاف کے ساتھ نہ صرف طلباء دین بلکہ عوام الناس تک ان واقعات کو منوان پہنچایا، جیسے کہ اسلاف نے بیان کیا۔ مگر افسوس، صد افسوس، دین ملا فی سبیل اللہ فساد کو اس تبدیلی فکر سے اپنی چودراہٹ خطرے میں محسوس ہوئی۔ اپنی علمی ہیبت و دھاک ہاتھ سے جاتی دکھائی دینے پر وہ بری طرح تلملا اٹھے ہیں۔ انہیں ایک پل چین نہیں، بغض و عناد کا گاہے بگاہے مظاہرہ کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اسلامی تاریخ کے دلسوز واقعات ہوں یا قرآنی آیات کی تفسیر ہو، حدیث و روایت کی پرکھ پرچول ہو یا فقہی مسائل کی تفہیم ہو، مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ نے سلف صالحین کے فکر و منہج کو اپناتے ہوئے دین الخالص عوام الناس تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ناظرین کرام، آج مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ جسمانی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں، مگر ان کی فکر و دعوت
ایک تحریک بن کر مشرق و مغرب میں پھیل چکی ہے۔ دعوت حق اپنا دائرہ وسیع کرتی چلی جاتی ہے اور حاسدین اپنے حسد کی آگ میں جلتے بجھتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے کسی نے کیا خوب کہا، اپنے محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ تو آخر میں عرض ہے کہ جو لوگ بغض اسحاق میں مبتلا ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بغض و عناد میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے زخم سدا ہرے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے ساتھ ان نام نہاد سلفی علماء کی یہ زہر اگلنے کی بنیادی وجہ جو تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے، اور آخر میں یہ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ سمیت تمام دانیان حق جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور تمام دانیان حق جو اس وقت دین کے خادم بن کر دین عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں، انہیں حق بیان کرنے کی ہمت و توفیق دے اور ان کی نصرت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جو بھائی بھی مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے تذبذب و اشکال کا شکار ہو یا اسے بدقسمتی سے کر دیا گیا ہو، تو اسے یہ ویڈیو جو کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی بھیج دیا کریں۔ ہم ہر شخص کی فردن فردن علیحدہ سے تسلی و تشفی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے وقت کی ایک کثیر مقدار درکار ہوتی ہے، اور ویسے بھی مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کے بغض و عناد میں کئی علماء عہد نو، سلفی و غیر سلفی، بری طرح مبتلا ہے، اور ان کی باتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کر کے سادہ لو عوام کو بدزن کرنے کا فریضہ سر انجام دینا ہی اپنی زندگی کا مشن و مقصد بنائے بیٹھے ہیں۔ ہم ایسے نام نہاد سلفی و غیر سلفی علماء کی خرافات و کذب و افتراء کے رد میں اپنا قیمتی وقت صرف نہیں کر سکتے۔ البتہ مولانا کی تحقیق و تفہیم سے کوئی بھی صاحب علم دلیل کی روشنی میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی اعتراض یا سوال اٹھاتا ہے تو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس وضاحت سے قبل کی ویڈیو میں، جو کہ ابھی آپ ملاحظہ پہلے کر چکے ہیں، مولانا پہ اعتراض کی بنیادی وجہ کا اجمالاً تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اگر بات دل میں اترتی ہے، ذہن اسے قبول کرتا ہے، تو مولانا مفتی محمد اسحاق رحمہ اللہ کی تحقیق و تفہیم سے مستفید ہونے میں کوئی امر مانع نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو مولانا مرحوم کی تحقیق سے اتفاق نہیں اور بغیر دلیل کے اتفاق نہیں، تو ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ جو مزاج یار میں آئے اسے اپنائیے اور صبر و تحمل سے زندگی گزاریے، لیکن یاد رکھیے اہل حق کی شروع دن سے ہی مخالفت ہوتی آئی ہے۔ اپنے ناظرین کرام سے یہ گزارش ہے کہ مولانا کے حوالے سے ان کی مخالفت میں جو کلپ تیار ہو کر آپ کی خدمت میں لوگ پیش کر رہے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے نوجوان علماء، خدا را ان کلپوں پہ انحصار نہ کیجیے، بلکہ جس شخص کی، جس عالم کی مخالفت ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے، آپ ان کے پورے خطبات ویڈیو یا آڈیو کی شکل میں وہ آپ طلب کر سکتے ہیں، انہیں سنیے اور پھر کوئی فیصلہ کیجیے۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔